یہ نیو ایئر نائٹ تھی، ایک نیا سال شروع ہونے میں ابھی 30 منٹ باقی تھے۔ 10 لڑکوں پر مشتمل 14-15 سال کے لڑکوں کا وہ گروپ پچھلے 2 گھنٹے سے اپنے اپنے موٹر سائیکلز پر شہر کی مختلف سڑکوں پر اپنے کرتب دکھانے میں مصروف تھا۔ ان میں سے چند نے اپنے ماتھے پر چمکدار بینڈز باندھے ہوئے تھے جن پر نئے سال کے حوالے سے مختلف پیغامات درج تھے۔ وہ لوگ 1 گھنٹہ پہلے پوش علاقے کی ایک بڑی سپر مارکیٹ میں موجود تھے اور وہاں وہ مختلف لڑکوں پر آوازیں کستے رہے تھے۔ اپنی بائکس پر سوار اب مختلف چکر لگا رہے تھے۔ ان کے پاس فائر کریکرز موجود تھے جنہیں وہ وقتاً فوقتاً چلا رہے تھے۔ 11:15 بجے وہ جم خانہ کے باہر موجود تھے جہاں پارکنگ لاٹ گاڑیوں سے بھر چکا تھا۔ یہ گاڑیاں ان لوگوں کی تھیں جو جم خانے میں نئے سال کے سلسلے میں ہونے والی ایک پارٹی میں آئے تھے۔ ان لڑکوں کے پاس بھی اس پارٹی کے دعوتی کارڈز موجود تھے کیونکہ ان میں سے تقریباً تمام کے والدین جم خانہ کے ممبر تھے۔ وہ لڑکے اندر چلے گئے تو 11 منٹ ہو رہے تھے۔ چند منٹوں بعد ڈانس فلور سمیت تمام جگہوں کی لائٹس آف ہو جانی تھیں اور اس کے بعد باہر لان میں آتش بازی کا ایک مظاہرہ کے ساتھ نیا سال شروع ہونے پر لائٹس آن ہونا تھیں اور اس کے بعد تقریباً تمام رات وہاں رقص کے ساتھ شراب پی جاتی جس کا اہتمام نئے سال کی اس تقریب کے لیے جم خانہ کی انتظامیہ خاص طور پر کرتی تھی۔ لائٹس آف ہوتے ہی وہاں ایک طوفان بدتمیزی کا آغاز ہو جانا تھا اور وہاں موجود لوگ اس طوفان بدتمیزی کے لیے وہاں آئے تھے۔ 15 سالہ وہ لڑکا بھی 10 لڑکوں کے اس گروپ کے ساتھ آنے کے بعد اس وقت ڈانس فلور پر راک بیٹ پر ڈانس کر رہا تھا۔ ڈانس میں اس کی مہارت قابل دید تھی۔ 12 بجنے میں 10 سیکنڈ رہ جانے پر لائٹس آف ہو گئیں اور ٹھیک 12 بجے لائٹس یکدم دوبارہ آن کر دی گئیں۔ اندھیرے کے بعد سیکنڈز گننے والوں کی آوازیں اب شور اور خوشی کے کہکوں اور چیخوں میں بدل گئی تھیں۔ چند سیکنڈ پہلے تھم جانے والا میوزک ایک دفعہ پھر بجایا جانے لگا۔ وہ لڑکا اب اپنے دوستوں کے ساتھ باہر پارکنگ میں آ گیا جہاں بہت سے لڑکے اپنی اپنی گاڑیوں کے ہارن بجا رہے تھے۔ انہی لڑکوں کے ساتھ بیئر کے کین پکڑے وہ وہاں موجود ایک گاڑی کی چھت پر چڑھ گئے۔ اس لڑکے نے گاڑی کی چھت پر کھڑے کھڑے اپنی جیکٹ کی جیب سے بیئر کا ایک بھرا ہوا کین نکالا اور پوری قوت سے کچھ فاصلے پر کھڑی ایک گاڑی کی ونڈ اسکرین پر دے مارا۔ ایک دھماکے کے ساتھ گاڑی کی ونڈ اسکرین چور چور ہو گئی۔ وہ لڑکا اطمینان کے ساتھ اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑا کین پیتا رہا۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد اس نے نوٹ بک بند کر کے سامنے پڑی میز پر رکھ دی، پھر منہ پر ہاتھ رکھ کر جمائی روکی۔ دونوں ٹانگیں سامنے میز پر رکھ کر اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں سر کے پیچھے باندھے وہ کچھ دیر اسکرین پر دیکھتا رہا جہاں کامران اپنے تمام چانسز ضائع کرنے کے بعد ایک بار پھر نیا گیم کھیلنے کی تیاری کر رہا تھا۔ کیا پرابلم ہے کامران؟ سالار نے کامران کو مخاطب کیا۔ ایسے ہی نیا گیم لے کر آیا ہوں مگر سکور کرنے میں بڑی مشکل ہو رہی ہے، کامران نے بیزاری سے کہا۔ اچھا مجھے دکھاؤ۔ اس نے صوفے سے اٹھ کر ریموٹ کنٹرول اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ کامران نے دیکھا پہلے 20 سیکنڈ میں ہی سالار اسے جس سپیڈ پر دوڑا رہا تھا اس سپیڈ پر کامران اب تک نہیں دوڑا پایا تھا۔ جو ٹریک اسے بہت مشکل لگ رہا تھا وہ سالار کے سامنے ایک پنجگانہ چیز محسوس ہو رہا تھا۔ 1 منٹ بعد وہ جس سپیڈ پر گاڑی دوڑا رہا تھا اس سپیڈ پر کامران کے لیے اس پر نظریں جمانا مشکل ہو گیا جبکہ سالار اس سپیڈ پر بھی گاڑی کو مکمل طور پر کنٹرول کیے ہوئے تھا۔ 3 منٹ کے بعد کامران نے پہلی بار گاڑی کو ڈگمگاتے اور پھر ٹریک سے اتر کر دھماکے کے ساتھ تباہ ہوتے دیکھا۔ کامران نے کچھ مسکراتے ہوئے مڑ کر سالار کو دیکھا۔ گاڑی کیوں تباہ ہوئی تھی وہ جان گیا تھا۔ ریموٹ کنٹرول اب سالار کے ہاتھ کی بجائے میز پر پڑا ہوا تھا اور وہ اپنی نوٹ بک اٹھائے کھڑا ہو رہا تھا۔ کامران نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ بہت بورنگ گیم ہے، سالار نے تبصرہ کیا اور کامران کی ٹانگوں کو پھلانگتے ہوئے لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ کامران ہونٹ بھینچے 7 ہندسوں پر مشتمل اس اسکور کو دیکھ رہا تھا جو اسکرین کے ایک کونے میں جگمگا رہا تھا۔ کچھ نہ سمجھ آنے والے انداز میں اس نے بیرونی دروازے کو دیکھا جس سے وہ غائب ہوا تھا۔ وہ دونوں ایک بار پھر خاموش تھے۔ اسجد کو الجھن لگی ہوئی تھی۔ امامہ اتنی کم گو نہیں تھی جتنی وہ اس کے سامنے ہو جاتی تھی۔ پچھلے آدھے گھنٹے میں اس نے گنتی کے لفظ بولے تھے۔ وہ اسے بچپن سے جانتا تھا۔ وہ بہت خوش مزاج تھی اور دونوں کی نسبت ٹھہرائے جانے کے بعد بھی ابتدائی سال میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ اسجد کو اس سے بات کر کے خوشی محسوس ہوتی تھی۔ وہ بلا کی حاضر جواب تھی مگر پچھلے کچھ سالوں میں وہ ایک دم بدل گئی تھی اور میڈیکل کالج میں جا کر تو یہ تبدیلی اور بھی زیادہ محسوس ہونے لگی تھی۔ اسجد کو بعض دفعہ یوں محسوس ہوتا جیسے اس سے بات کرتے ہوئے وہ حد درجہ محتاط رہتی ہے۔
کبھی وہ الجھی ہوئی سی محسوس ہوتی اور کبھی اس کے لہجے میں عجیب سی زردمیری محسوس ہوتی۔ اسے لگتا وہ جلد اس سے چھٹکارا پا کر اس کے پاس سے اٹھ جانا چاہتی ہو۔ اس وقت بھی وہ ایسا محسوس کر رہا تھا۔ میں کئی بار سوچتا ہوں کہ میں خواہ ہی تمہارے لیے یہاں آنے کا تردد کرتا ہوں۔ تمہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہوگا کہ میں آؤں یا نہ آؤں، اسجد نے گہری سانس لے کر کہا۔ وہ اس کے بالمقابل لان چیئر پر بیٹھی دوبارہ باؤنڈری وال پر چڑھی ہوئی بیل کو گھور رہی تھی۔ اسجد کی شکایت پر اس نے گردن ہلائے بغیر اپنی نظریں بیل سے ہٹا کر اسجد پر مرکوز کر دیں۔ اسجد نے سوالیہ نظروں سے دیکھا مگر وہ خاموش رہی، تو اس نے لفظوں میں کچھ رد و بدل کے ساتھ اپنا سوال دہرایا۔ تمہیں میرے نہ آنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ماما؟ کیوں، ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں؟ اب میں کیا کہہ سکتی ہوں اس پر؟ تم کم از کم انکار تو کر سکتی ہو، میری بات کو جھٹلا سکتی ہو کہ ایسی بات نہیں ہے، میں غلط سوچ رہا ہوں، اور ایسی بات نہیں ہے آپ غلط سوچ رہے ہیں، یہ ماما نے اس کی بات کو کاٹ کر کہا۔ اس کا لہجہ اب بھی اتنا ہی ٹھنڈا اور چہرہ اتنا ہی بے تاثر تھا جتنا پہلے تھا۔ اسجد ایک ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا۔ ہاں، میری دعا اور خواہش تو یہی ہے کہ ایسا نہ ہو، میں واقعی غلط سوچ رہا ہوں، مگر تم سے بات کرتے ہوئے میں ہر بار ایسا ہی محسوس کرتا ہوں۔ کس بات سے آپ نے ایسا محسوس کیا؟ اس بار پہلی بار اسجد کو اس کی آواز میں کچھ ناراضگی جھلکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ بہت سی باتوں سے تم میری کسی بات کا ڈھنگ سے جواب ہی نہیں دیتی، حالانکہ میں آپ کی ہر بات کا ڈھنگ سے جواب دینے کی بھرپور کوشش کرتی ہوں، لیکن اب اگر آپ کو میرے جواب پسند نہیں آئے تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ اسجد کو اس بار بات کرتے ہوئے وہ کچھ مزید خفا محسوس ہوئی۔ میں نے یہ کب کہا کہ مجھے تمہارے جواب پسند نہیں آئے؟ میں تو صرف یہ کہہ رہا تھا کہ میری ہر بات کے جواب میں تمہارے پاس ہاں اور نہیں کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ تو مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہوں۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ تم ٹھیک ہو تو میں اس کا جواب ہاں یا نہیں میں دوں گی۔ ہاں اور نہیں کے علاوہ اس سوال کا جواب کسی تقریر سے دیا جا سکتا ہے تو آپ مجھے وہ دے دیں، میں کر دوں گی۔ وہ بالکل سنجیدہ تھی۔ ہاں اور نہیں کے ساتھ بھی تو کچھ کہا جا سکتا ہے اور کچھ نہیں۔ تم جواباً میرا حال ہی پوچھ سکتی ہو۔ میں آپ سے کیا حال پوچھوں؟ ظاہر ہے آپ میرے گھر آئے ہیں، میرے سامنے بیٹھے مجھ سے باتیں کر رہے ہیں، تو اس کا واضح مطلب تو یہی ہے کہ آپ ٹھیک ہیں، ورنہ آپ اس وقت اپنے گھر میں بستر پر پڑے ہوتے۔ یہ فارمیلٹی ہوتی ہے ماما۔ ارے آپ جانتے نہیں میں فارمیلٹیز پر یقین نہیں رکھتی۔ آپ بھی مجھ سے میرا حال نہ پوچھا کریں، میں بالکل مائنڈ نہیں کروں گی۔ اسجد جیسے لاجواب ہو گیا۔ ٹھیک ہے، فارمیلٹیز کو چھوڑو، بندہ کوئی اور بات کر لیتا ہے، کچھ ڈسکس کر لیتا ہے، اپنی مصروفیات کے بارے میں ہی کچھ بتا دیتا ہے۔ اسجد، میں آپ سے کیا ڈسکس کروں؟ آپ بزنس کرتے ہیں، میں میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہوں، آپ سے میں کیا پوچھوں؟ اسٹاک مارکیٹ کی پوزیشن، ٹرینڈ بیئرش یا بلش، انڈیکس میں کتنے پوائنٹ کا اضافہ ہوا، یا اگلی کنسائنمنٹ کہاں بھیج رہے ہیں، اس بار گورنمنٹ نے آپ کو کتنی ریبیٹ دی؟ اس کا لہجہ بھی اب اتنا ہی سرد تھا۔ یا آپ سے اناٹومی ڈسکس کروں؟ کون سے عوامل انسان کے جگر کو متاثر کرتے ہیں؟ بائی پاس سرجری میں اس سال کون سی نئی ٹیکنیک استعمال کی گئی ہے؟ دل کی دھڑکن بحال کرنے کے لیے کتنے سے کتنے وولٹ کا الیکٹرک شاک دیا جا سکتا ہے؟ تو ہم دونوں کی مصروفیات تو یہ ہیں، اب ان کے بارے میں ڈسکشن سے آپ اور میں محبت اور بے تکلفی کی کون سی نئی منزلیں طے کریں گے، وہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ اسجد کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ اب اس لمحہ کو ترس گیا تھا جب اس نے ماما سے شکایت کی تھی۔ اور بھی تو مصروفیات ہوتی ہیں انسان کی، اسجد نے قدرے کمزور لہجے میں کہا۔ نہیں، پڑھائی کے علاوہ میری کوئی اور مصروفیات نہیں ہیں، ماما نے قطعیت کے ساتھ سر ہلاتے ہوئے کہا۔ پہلے بھی تو ہم دونوں آپس میں بہت ساری باتیں کرتے تھے۔ ماما نے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ پہلے کی بات چھوڑیں، اب میں وقت ضائع کرنا افورڈ نہیں کر سکتی۔ حیرت ہے مجھے آپ پر، آپ بزنس مین ہو کر اتنی امیچور اور ایموشنل سوچ رکھتے ہیں، آپ کو تو خود بہت پریکٹیکل ہونا چاہیے۔ اسجد کچھ نہ بول سکا۔ ہم دونوں کے درمیان جو رشتہ ہے وہ ہم دونوں جانتے ہیں۔ اب اگر میری پریکٹیکل اپروچ کو بے التفاتی، بے نیازی، ناراضگی سمجھیں تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں آپ کے ساتھ یہاں بیٹھی ہوں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ میں اس رشتے کو اہمیت دیتی ہوں، ورنہ کوئی اجنبی تو اس طرح یہاں میرے ساتھ بیٹھ کر چائے نہیں پی سکتا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آپ کے آنے یا نہ آنے سے مجھے کوئی فرق پڑے گا یا نہیں، حقیقت یہ ہے کہ ہم دونوں ہی بہت مصروف رہتے ہیں۔ ہم ماڈرن ایج کی پیداوار ہیں۔ نہ میں کوئی ہیر ہوں اور نہ آپ رانجھے۔
نہ میں کوئی ہیر ہوں نہ آپ رانجھے کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں کہ میرے لیے گھنٹوں یہ فریضہ سر انجام دیں۔ سچ یہی ہے کہ فرق واقعی نہیں پڑتا کہ ہم دونوں ملیں یا نہ ملیں، باتیں کریں یا نہ کریں، ہمارا رشتہ وہی رہے گا جو اب ہے، یا آپ کو لگتا ہے اس میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے؟ اگر اسجد کے ماتھے پہ پسینہ نہیں آیا تھا تو اس کی واحد وجہ دسمبر کا مہینہ تھا۔ ان دونوں کی عمر میں 8 سال کا فرق تھا، مگر اس وقت پہلی بار اسجد کو یہ فرق 18 سال کا محسوس ہوا۔ وہ اسے اپنے سے 18 سال بڑی لگی تھی۔ 2 ہفتے پہلے وہ 19 سال کی ہوئی تھی، مگر اس وقت اسجد کو لگ رہا تھا جیسے وہ ٹین ایج سے سیدھی ادھیڑ عمری میں چلی گئی ہے اور وہ ایک بار پھر پری ٹین ایج آ گیا ہے۔ وہ اس کے بالمقابل ٹانگ پر ٹانگ رکھے اسجد کے چہرے پر نظر جمائی اسی بے تاثر انداز میں اس کے جواب کی منتظر تھی۔ اسجد نے کرسی کے ہتھے پر ٹکے اس کے ہاتھ میں منگنی کی انگوٹھی کو دیکھا اور کھنگار کر اپنا گلا صاف کرنے کی کوشش کی۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، میں صرف اس لیے ڈسکشن کر رہا تھا کہ ہمارے درمیان انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو سکے۔ اسجد میں آپ کو اچھی طرح سمجھتی اور جانتی ہوں، اور یہ جان کر مجھے بہت افسوس ہوا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے درمیان ابھی بھی کسی انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے۔ میرا خیال تھا ہم دونوں کے درمیان اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ وہ اسجد کا دن نہیں تھا، اسجد نے اعتراف کیا۔ اور اگر آپ کو یہ خیال ہے کہ اناٹومی اور بزنس کو ڈسکس کر کے ہم کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر لیں گے تو ٹھیک ہے، آئندہ ہم یہی ڈسکس کر لیا کریں گے۔ امامہ کے لہجے میں لاپرواہی کا عنصر واضح تھا۔ تم کو میری بات بری لگی ہے؟ بالکل بھی نہیں، میں کیوں برا مانوں گی؟ اس کے لہجے میں موجود حیرت کے عنصر نے اسجد کو مزید شرمندہ کیا۔ شاید میں نے غلط بات کی ہے، شاید نہیں، یقیناً، اس نے تینوں سطروں پر باری باری زور دیتے ہوئے کہا۔ تم تو جانتی ہو میرے نزدیک یہ رشتہ کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ میرے بہت سے خواب ہیں اس رشتے کے حوالے سے، تمہارے حوالے سے۔ اسجد نے گہرا سانس لے کر کہا۔ امامہ بے تاثر چہرے کے ساتھ اسی بیل کو دیکھ رہی تھی۔ شاید اس لیے میں ضرورت سے زیادہ حساس ہو جاتا ہوں۔ مجھے اس رشتے کے حوالے سے کوئی خوف نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں یہ رشتہ ہم دونوں کی مرضی سے ہوا ہے۔ وہ اس کے چہرے پر نظریں جمائے بڑے جذب سے کہہ رہا تھا، اور یکدم ہی اسے ایک بار پھر یہ احساس ہونے لگا تھا جیسے وہ وہاں موجود نہیں تھی، اس کی بات سن نہیں رہی تھی۔ اسجد کو لگا کہ وہ ایک بار پھر خود سے باتیں کر رہا تھا۔ تو فرینڈز، آنے والی اقساط کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اپنے ویلیوبل کمنٹس ضرور دیجیے گا کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔